جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے اس وائس میں دو تین باتیں پوچھی ہیں۔ ایک بات ان کی کھڑے ہو کر خطبہ دینے کے حوالے سے ہے۔ جی خطبہ کھڑے ہو کر دینا ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، تو لہذا خطبہ کھڑے ہو کر ہی دینا چاہیے۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ یہ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا تو بھائی یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اور پھر حدیث میں بھی آتا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر جو ہے وہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ خطبے کے دوران شام سے ایک جاتی قافلہ آ گیا، لوگوں کو پتہ چلا تو خطبہ چھوڑ کر لوگ اس کی طرف چلے گئے، تو باقی 12 بندے باقی رہ گئے مسجد میں، صرف 12 آدمی۔ تو جابر رضی اللہ کا ایک حدیث میں یہ بھی بیان ہے، کہتے ہیں میں بھی انہی میں تھا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر یہ حدیث بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی روایات آتی ہیں، مثلا صحیح بخاری مسلم ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کرتے تھے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے، میرے 2 خطبے جو ہیں تو کھڑے ہو کر دیتے، اور ساتھ کہا کہ جس طرح کے لوگ آج کل کرتے ہیں ایسے خطبہ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی روایات آتی ہیں، تو لہذا کھڑے ہو کر خطبہ دینا چاہیے خطیب کو۔ باقی وہ جو خبیث والی بات کا آپ نے پوچھا ہے، وہ اثر ہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ مرفوع حدیث نہیں ہے، اس کو رہنے دیں۔ تو بس اتنی بات یاد رکھیں کہ جان بوجھ کے صحت ہونے کے باوجود، تندرستی ہونے کے باوجود، کھڑے ہونے کی طاقت ہونے کے باوجود بندہ بیٹھ کے خطبہ دے تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری بن جائے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بیماری ہے، کوئی وجہ ہے، تو پھر بندہ جو ہے بیٹھ کے خطبہ دے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔